حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے آپ کے پڑوس میں ایک یہودی تھا. کون تھا؟ بولو صاحب. یہودی تھا. قابل غور بات ہے تو جو سننی آپ نے. جس مکان میں وہ رہتا تھا اس نے وہ مکان فروخت کرنا تھا, بیچنا تھا. اب وہ قیمت لگا رہا ہے. جو بندہ بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ مکان مہنگا بیچ رہے ہیں, 1000 دینار کا مکان ہے تو 2000 دینار لے رہا ہے. خیر جب یہ خبر پھیلی آگے پیچھے تو ایک بندہ صحیح بوٹ سوٹ والا آیا, اس نے کہا مکان بیچے گا. اس نے کیوں نہیں بیچوں گا, کوئی لینے والا ہو. اس نے کہا جی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا جی 2000 دینار. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, قیمت 1000 دینار بنتی ہے اور تو 2000 دینار مانگ رہا ہے. کیسے کوئی شخص اسے یہ مکان لے گا؟ کوئی جائز قیمت لے تو جائز منافع وہ لے لے. اللہ اکبر. اب یہ یہودی کہہ رہا ہے, یہودی کے الفاظ ہے میرے نبی کے غلام. اس نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے, قیمت 1000 دینار ہے. 1000 تو جو رکھیں ادھر دیکھیں اور اس جملے پہ بولنا ہے. اس نے کہا 1000 دینار میں اپنے گھر کی قیمت لے رہا ہوں. کس کی؟ بولو سارے. 1000 دینار میں اپنے گھر کی قیمت لے رہا ہوں اور 1000 دینار میں تجھے عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں, اس پڑوسی کی قیمت لے رہا ہوں. کس کی قیمت لے رہا ہوں؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تو مجھے بلیک میل کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک ہمارے امام ہے نا, تو نے عبداللہ بن مبارک سے قرآن نہیں سیکھا, کلمہ نہیں پڑھا, کچھ اور نہیں کیا. وہ تو ہمارے امام, ہم نے قرآن سیکھنا ہے, ہم نے کلمہ پڑھنا ہے, ہم نے دین سیکھنا ہے, ہم نے شریعت سیکھنی ہے, ہم نے اس سے مسائل پوچھنے. تو کس بات کا 1000 دینار پڑوس کا لے رہا ہے؟ وہ بندہ مسلمان ہے, ہمارا امام ہے, تو ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. یہ یہودی کا جواب ہے. اس نے کہا تیری بات بھی ٹھیک ہے, میں نے دین تو نہیں سیکھنا, میں نے شریعت تو نہیں سیکھنی, لیکن اس نے قسم اٹھائی اپنے اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں, مجھے تقریباً یہاں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں کئی سال ہو گئے ہیں. اس دن سے لے کر آج دن تک میں بہت غریب ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اس نے کہا وہ دن ہے اور یہ دن ہے, عبداللہ بن مبارک کے ہوتے ہوئے آج تک میرے بچے گھر میں کبھی بھوکے نہیں سوئے. کبھی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احباب یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کردار پہ, اپنے اخلاق پہ ہم نے نظر رکھنی ہے. حضرت مالک بن دینار کے پڑوس میں بھی ایک یہودی رہتا تھا. آپ دیکھو کردار. ہمیں تو چھوٹی ہی تکلیف ہوئی تھی, اماں دادی یہ کر دیتے ہیں اگلے بندے کی, کیا سے کیا نہیں کہتے ہیں. اس نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر پر نالا لگایا وہ تھا پائپ کا. اس پائپ کو لگا کے اس کا جو آگے سے منہ تھا نا, وہ حضرت مالک بن دینار کے سین میں آ کے گرتا تھا. اب وہ یہودی تنگ کرنے کے لیے حضرت مالک بن دینار کو اس کے اندر گندگی پھینکتا. یہاں تک لکھا ہے ہمارے اکابرین نے, وہ اس کے اندر پخانہ کرتا, پیشاب وغیرہ کر کے پاک کے وہ سیدھا حضرت مالک بن دینار کے سین میں آ کے گرتا. حضرت مالک بن دینار جب صبح اٹھتے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اٹھا کے باہر پھینک کیا جاتا ہے. اور روزانہ کا یہ معمول, روزانہ وہ کر رہے ہیں, روزانہ یہ اٹھا رہے ہیں گندگی. گھر والے تنگ ہیں, کہا کیا کر رہے ہیں آپ, چاہ کے اس کو منع کریں, یہ کیا کر رہے ہیں, اسے پتہ نہیں ہم اس کے پڑوس میں وہ گندگی یہ ہمارے گھر کے سین میں پھینک رہا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا کیا پتہ, ٹھیک ہے تو غیر مسلم, لیکن مجھے یہ لگتا ہے شاید اس سے کوئی پریشانی ہے, اس کے گھر میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. کیا پتا وہ کوئی پریشان ہو, اسے کوئی بیماری ہو, تو ہے تو پڑوسی. حضور نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, تو میں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ حالانکہ وہ شخص جان بوجھ کے کر رہا تھا, ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو, پریشان ہو نا, اس لیے وہ کر رہے, اس کے پاس جگہ نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. احباب ذی وقار میرے نبی کے غلاموں, 40 دن تک وہ یہودی اسی طرح پخانہ کرتا رہا. کتنے؟ 40 دن تک. اور ہم حضرت مالک بن دینار اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, باہر پھینک رہے ہیں. جب 41واں دن آیا نا, اس نے پخانہ نہیں کیا. صبح حضرت مالک بن دینار اٹھے, گندگی نہیں ہے. آپ بڑے حیران ہوئے, آپ دوڑے اس کے گھر میں, دروازے پہ دستک دی. جب دستک دی دروازہ اس نے کھولا, آپ نے پوچھا خیریت ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا 40 دن میں اس بندے کو تکلیف دے رہا ہوں,
گندگی اس کے گھر کے سینے پڑی ہوئی ہے، ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے، اور آج ایک دن گندگی اس کے گھر میں نہیں پہنچی اور یہ مجھے پوچھنے کے لیے آ گیا طبیعت ٹھیک ہے، بخار تو نہیں ہے، میری ضرورت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا خیر ہے کیوں آئے؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ روزانہ پخانہ کرتے تھے، آج نہیں کیا، مجھے ایسا لگا شاید آپ کو بخار ہے، شاید آپ کو تکلیف ہے۔ سنو اے پڑوسیوں کو تڑپانے والوں، ستانے والوں، اے مخلوق خدا کو تڑپانے والوں، ستانے والوں، یہ کردار تھا ہمارے اکابرین کا، یہ اخلاق تھا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں شاید تجھے بخار ہو گیا ہے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہودی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جو اسلام اس قدر مساوات بھائی چارے کا درس دیتا ہے، میں کہاں بھٹک رہا ہوں؟ اور اس نے کہا مالک بن دینار، صفائی بعد میں کرنا، باتیں بعد میں کرنا، آگے بڑھ، میرا ہاتھ پکڑ، جس نبی کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مجھے اس کی غلامی میں لے جا۔ یہ کردار، یہ اخلاق آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہمارے کابرین کا اخلاق تھا، یہ ان کا کردار تھا میرے نبی کے غلاموں۔ کتنی بار میں نے آپ کو بات سنائی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، کتنے بڑے امام ہیں، آپ حنفی بیٹھے ہیں، ان کے مقلد بیٹھے ہیں، تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے کردار دیکھا ہے؟ ان کا اخلاق دیکھا ہے آپ نے؟ اور ہم پڑوسی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے؟ آج حالت یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کردار پہ نظر ڈالیں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے ہوں اس سمیت، کیا میری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اسے دکھ تو نہیں پہنچ رہا؟ یہ حدیث تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ کو سنائی نا، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے پڑوسی کو اذیت پہنچائی اس نے پڑوسی کو نہیں، دراصل اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا، اس کا مطلب یہ گویا حضور بتانا چاہتے ہیں جو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، اور جو پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے گا اس سے میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے عملی میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، صرف نعروں سے ہوا میں سبحان اللہ توڑ یہ بات نہیں، اس عملی کام کی طرف ہے۔ اپنے بچوں کو دین کے راستے کا مسافر بنائیں، دین سکھائیں۔ پوری یہود و نصارہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کس طرح نوجوانوں کو دین سے دور کیا جائے، کس طرح انہیں رسول اللہ کی غلام۔ وہ اقبال نے اس لیے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ اس لیے میری آپ ابا سے امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے ہیں، جیسے آپ راستے سے جاتے ہیں نا، ہم تو جان بوجھ کے نا کیچڑ میں پاؤں مارتے ہیں، اگر گند پڑا بھی اٹھائیں گے پڑوسی کے گھر کیا ہے۔ امام اعظم کا پاؤں کیچڑ میں لگا، سامنے دیوار کے اوپر جا کے کیچڑ لگا۔ اب اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے وہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، دیوار پہ کیچڑ لگا، امام اعظم اب سر پکڑ کے بیٹھ کے، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، سر پکڑ کے بیٹھ کے دیوار صاف کرتا ہوں پھر بھی خراب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب دیوار کو کیچڑ کو صاف کریں گے تو مٹی ساری اتر جائے گی، نہیں صاف کرتا کیچڑ لگا پھر بھی دیوار خراب ہے۔ اندر سے دروازہ کھولا کہ یہودی باہر نکلا، فوراً بھاگنے لگا نا، اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کا قرض دینا تھا، بھاگنے لگے، اسے فوراً آپ نے بلایا اسے، کیوں بھاگ رہے؟ اس نے کہا حضور ابھی تھوڑا مجھے وقت دے دیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ امام اعظم مجھ سے قرض مانگنے کے لیے آئے، تو آپ کو بعد میں قرض دے دوں گا، لوٹا دوں گا، تھوڑا مجھے وقت دے دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں قرض دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں پریشان اس لیے ہوں تیری دیوار خراب ہو گئی ہے، اب صاف کرتا ہوں تو پھر بھی دیوار خراب ہو جائے گی، نہیں صاف کرتا پھر بھی دیوار خراب ہے، میں تو اس لیے پریشان ہوں، تیرا حق بمال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی بھی سر پکڑ کے بیٹھا، اس نے کہا ہے وقت کا امام اور اسلام اس قدر بندہ مومن کے حق کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے آگے بڑھ کے کہا، اس نے کہا دیوار بعد میں صاف کرنا، پہلے کلمہ پڑھائیں، میرے دل کو صاف فرما دیں۔ کیسے لوگ تھے، کیسا ان کا کردار تھا۔ ویسے تو بندہ امام اعظم نہیں بنتا نا، اس لیے صرف جہاں ہم نماز روزہ زکوٰۃ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں وہاں ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ رکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ آپ کریں گے تو پھر حضور نے گارنٹی دی ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے، خدا کی قسم یاد رکھیں، اگر آپ حقوق کا خیال رکھیں گے میرے مصطفیٰ اپنا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اپنے ساتھ، حضور تمہارا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔
آپ ایک بار کردار اپنا اخلاق آپ ٹھیک کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں. ایسا نہیں اپنے گھر سے نکالا دوسری گلی میں بھیج دیے, جائیں وہاں شور کریں, وہاں کھیلیں. نہیں بھائی, اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پڑوسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا. جیسے آپ بدبو برداشت نہیں کر سکتے تو پڑوسی بھی نہیں برداشت. مومن ہے ہی وہ, مومن کی تعریف حضور نے یہ فرمائی ہے, مومن وہی ہوتا ہے جو وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند فرماتا ہے. یہ مومن کی تعریف ہے. اس لیے لے کے آئیں بچوں کو, ادارے میں داخل کرائیں, قرآن کی تعلیم دیں. بار بار میں آپ سے زور اس لیے کہہ رہا ہوں, فتنوں کا دور ہے. کون سا فتنہ ہے جو اشکار نہیں ہو؟ سوشل میڈیا اٹھائیں. ایک بندہ کل کہہ رہا ہے جی 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان پتہ نہیں راستے سے بھٹک گئے ہیں, اتنے لمبے لمبے اس سے باہر رکھے ہیں, اے بٹن کھولیں آ کے سوشل میڈیا عام عوام کو ویسے وہ ورگلا رہے ہیں. تو کسی طرح یہ لوگ چلیں. لیکن اے مسلمان, اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے نوجوان, تیرا کردار, تیرا اخلاق ایسا ہونا چاہیے تاکہ آپ سامنے سے گزر رہے ہوں, کوئی غیر مسلم ہی آپ کو دیکھے نا, وہ یہ کہے, دیکھنے والا دیکھے کہے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. اپنا کردار, اپنا اخلاق ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.